ہے فرینڈ، اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ کلک آن دا بیل آئکن۔ اور اگر اسٹوری اچھی لگے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ اور فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اب ہم چند دنوں میں ایک نیو اسٹوری بھی آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے، لیکن ابھی تک اس پہ کام جاری ہے۔ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہ اسٹوری بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اسٹوری کی جانب، جنون عشق پارٹ نمبر 53۔ احمد عرفا کو بڑی مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں پکڑا ہوتا ہے اور عرفا اس سے دور جانے کی کوششیں کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں احمد عرفا کو کہتا ہے کہ آج میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا، پلیز تمہیں مجھ سے دور جانے کی کوشش بند کر دینی چاہیے، اور پلیز ایک بار تو آپ کو کوشش کرنی ہی چاہیے نا کہ ہمیں اپنے رشتوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ عرفا جب یہ سوچتی ہے کہ احمد کی اگر میں نے ساری چیزیں معاف کر ہی دی ہیں تو اس رشتوں کو آگے بڑھانے کے بارے میں مجھے سچ میں کچھ سیریسلی سوچنا چاہیے۔ احمد کی باتیں اسے یہ سوچنے پر مجبور کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ تب احمد اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا احمد؟ اگر تمہاری مرضی نہیں ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں عرفا، تو ڈونٹ ویری، میں کبھی تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ میں انتظار کروں گا جب تم مجھے اپناؤ گی، جب تم کہو گی کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو کچھ آگے بڑھانا چاہیے، اپنے ریلیشن کو کہیں آگے لے جانا چاہیے، تبھی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ ایسے میں تمہارے قریب آ کر تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میری محبت کی شدت کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، لیکن میں کوئی بات نہیں، کنٹرول کر لوں گا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں عرفا۔ اب بتاؤ کہاں گھومنے جانا ہے آپ نے، ہمیں بتائیں، ہم ساتھ میں وہاں انجوائے کریں گے۔ عرفا چاہتی ہے کہ اب پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر لے، اور اس کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی ہوتی اسے، کیونکہ سارا دن اتنا چلنے کے بعد عرفا کو لگتا ہے وہ بہت تھک چکی ہے اور اب اسے نیند آ رہی۔ احمد ہمیں نہ نیند آ رہی، یہ کیا بات ہوئی یار، تمہیں یا تو نیند آ رہی ہوتی ہے یا تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کبھی تمہیں محبت بھی ہونی چاہیے نا ہم سے۔ عرفا احمد کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بیڈ سے اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو تو محبت اور رومانٹک تھنگس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ احمد کہتا ہے یار ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، کبھی دو قربت کے پل ہی نصیب نہیں ہوئے مجھے۔ میں نے تو جب سے شادی کی ہے تب سے تو بس باتیں ہی سنی جا رہا ہوں، یا تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی یا بابا جانے کی، پھر یہ دادی والا سین ہو گیا، یا میں کیا کروں عرفا۔ جب عرفا یہ ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے احمد نے ایک قتل کر دیا، پھر بھی میں اس کے ساتھ ایسے نارمل گھوم رہی ہوں جیسے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر جب وہ اس کی انسپریشن دیکھتی ہے کہ پھر کہتی ہے یار میں کیا سکتی ہوں، مجھے تو اسی انسان کے ساتھ زندگی جینی ہے، اور اس کا سچ اگر میں کسی کو بتا بھی دیتی ہوں تو یقین کون کرے گا میری سچ کا۔ چلو عرفا اس بارے میں چلو چھوڑو کر کے سو جاتی ہے۔ احمد کہتا ہے اٹھو یار میں گھومنے جانا، لیکن عرفا پھر بھی وہاں پہ آرام سے سو رہی ہوتی ہے۔ احمد عرفا کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکرانے لگتا ہے اور پھر اس کے قریب آ کے اس کے کان میں کہنے لگتا ہے کہ کتنے دن نیند سونے کے بہانے ہم سے بچتے رہیں گے آپ، ایک دن تو آپ کو ہمارے جال میں پھنسنا ہی پڑے گا۔ عرفا بہت چونک جاتی ہے اور اٹھ کے جب دیکھتی ہے تب تک احمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عرفا احمد کی محبت سے فرار چاہتی تھی، لیکن دن بدن وہ اس کی محبت کی زنجیروں میں اور بھی جکڑی جا رہی تھی۔ پہلے تو عرفا وہاں تھی جہاں بھی بہت سارے اور لوگ رہتے تھے، وہ احمد سے دور رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی تھی، لیکن اب احمد عرفا کو اپنے ساتھ اس اکیلے گھر میں لے آیا تھا اور یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا جو عرفا کو جانتا ہوتا۔ عرفا احمد کے بارے میں جیسے ہی کچھ سوچتی ہے اسے مزید الجھن ہونے لگتی ہے۔ احمد سویٹ بھی ہے لیکن عجیب بھی ہے، وہ پیار بھی کرتے ہیں، پر ان کا پیار مجھے اتنا عجیب کیوں لگتا ہے۔ احمد کی محبت میں عرفا کھینچے چلے جا رہی تھی۔ اب احمد عرفا سے تھوڑا بھی دور ہوتا تو عرفا کو ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ عرفا پھر بھی یہ سوچتی ہے کہ آج بھی اپنی امی والوں سے بات کر کے دیکھتی ہے، بہت دن ہو گئے امی والوں سے تو بات ہی نہیں ہوئی۔ اور عرفا احمد کے جانے کے بعد جیسے ہی اپنی فیملی والوں کو کال کرنے کے لیے فون اٹھاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس یہ جو فون ہے وہاں پہ سگنل ہی نہیں ہے، اور پھر احمد دروازہ نوک کر کے روم میں آتا ہے اور کہتا ہے آئی میک شیور یار تم جاگ ہی رہی تھی، اور یہ آپ کیا لائے ہو؟ یار میں تمہارے لیے نا سوپ بنا کے لایا ہوں،
وہ کیا ہے نا، تم نے کہا تو تم تھک گئی ہو تو تم کچھ بناتی نہیں، تو میں نے کہا چلو سوپ ہی بنا لیتے ہیں، دونوں آرام سے انجوائے کریں گے موسم، باہر دیکھا کتنا اچھا موسم ہو رکھا ہے عرفا، چلو باہر چلتے سوپ پی کر۔ پھر احمد فون میں نیٹ ورک کیوں نہیں آ رہی؟ مائی ڈارلنگ، تمہیں کہا تھا میں نے میری اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی، تو تمہیں مجھ سے پنگا لینا ہی کیوں ہے؟ عرفا یہ بات سن کر اور بھی زیادہ عجیب سوچنے لگتی ہے کہ احمد نے تو کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو چھوڑ دینی چاہیے نا۔ پھر احمد آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے ہمیں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ ہاں عرفا، میں وہی تو کر رہا ہوں، تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں، اور میں کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا تمہارے اور میرے بیچ کی محبت میں کوئی تیسرا شخص داخل ہو۔ احمد، مجھے تو اماں اور بابا سے بات کرنی تھی نا، اور مجھے یہ بھی تو جاننا تھا کہ نعمان، جیسے ہی احمد نعمان کا نام سنتا ہے احمد کو غصہ چڑھنے لگتا ہے۔ عرفا، جہاں بھی جاتا ہوں وہاں نعمان نعمان نعمان، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کبھی اب نعمان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اب میرے بارے میں سوچنا چاہیے؟ احمد آپ غصہ کیوں کر رہے ہو یار، وہ میرا کزن ہے، وہ کزن جس نے تمہیں سڑک پہ باتیں سنی۔ عرفا نہیں چاہتی تھی کہ ابھی وہ پرانی باتیں دہرائے، عرفا تو ساری باتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی تھی، لیکن احمد کو پتہ نہیں کون سی انسیکیورٹی تھی کہ وہ عرفا کو احمد نعمان کے بارے میں باتیں سنا کے اس کا موڈ خراب کر دیتا ہے۔ احمد، میں نے تو تم سے صرف اتنا ہی کہا تھا فون میں سگنل کیوں نہیں آ رہی، مجھے گھر والوں سے بات کرنی تھی، اور نعمان کا نام بھی میں نے اس لیے لیا تھا، اس کی میری فرینڈ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، میں کم سے کم ان کی شادی میں جانا چاہتی ہوں۔ احمد، آپ کو میرا کزن اتنا کیوں کھٹکتا ہے؟ مانتی ہوں کہ کبھی میری اس سے بننی ہوئی تھی، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تب سے نعمان ایک دو بار ہی ہم سے ملنے آیا ہے، اس کے بعد اس نے کبھی میرا نام ہی نہیں لیا، وہ تم سے بھی برو برو کر کے بات کرتا ہے، بھائی مانتا ہے وہ تمہیں، اور تمہارے دل میں اس کے لیے اتنی قباحت، اتنی نفرت ہے احمد، کیوں؟ احمد کہتا ہے کہ نفرت نہیں کرتا، بس ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں مجھے چھوڑ کر نعمان کے پاس چلی گئی تو۔ عرفا کو اس وقت احمد پر شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ احمد، مجھے جب بھی لگتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہو، میری سوچ غلط ہے، آپ فوراً ہی میری سوچ کو غلط کر دیتے ہو۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن آج آپ کا یہ رویہ دیکھ کر میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ کبھی نہیں بدلنے گے، میں بہت ہی جلد کوئی ٹھوس فیصلہ ضرور لوں گی۔ احمد کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور احمد عرفا کی جانب قریب جا کے کہتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا چاہیے عرفا، ورنہ تم جانتی ہو۔ وہ عرفا کے چہرے کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے، یہ چہرہ، یہ تمہارا پورا جسم، سب کچھ مل رہا ہے، جانتی ہو ابھی بھی تمہیں اتنے دنوں سے اس اکیلی جگہ پہ کیوں لایا ہوں، تاکہ میں اپنی پکڑ تم پر مضبوط کر سکوں، اور ایک بات اور، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا کہ واپس بھی نہیں جاؤں گا، میں تمہیں یہاں اس لیے لے آیا ہوں کہ اب سے تم یہیں رہو گی۔ عرفا یہ بات سن کر بہت شوق میں چلی جاتی ہے، کیا آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئے ہو؟ جی ہاں، آپ تمہیں ابھی کبھی واپس نہیں جانے دیں گے، بتائیں کیوں؟ کیونکہ آپ صرف ہمارے ہو، اور وہاں رہ رہ کر آپ کو رہ رہ کر نعمان کی یاد آتی، اور نعمان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے، اور یہ تب میری محبت کے خلاف ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن مجھ سے محبت کرنے کے باوجود اپنے ایکس منگیتر کے ساتھ گھومتے رہتے ہو عرفا۔ وہ کیوں کرتی ہو آپ ایسا میرے ساتھ؟ پیار کرتے ہیں نا ہم آپ سے، پھر بھی آپ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہو عرفا، کیوں؟ عرفا جب احمد کی یہ ساری باتیں سنتی ہے عرفا کو بہت جھٹکا لگتا ہے۔ پر احمد، آپ نے تو کہا تھا، وہ احمد عرفا کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کے کہتا ہے کہ خاموش ہو جائے، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، اتنی کہ آپ سوچ نہیں سکتی، اگر اب تک ہم اپنے آپ پر قابو نہ کرتے تو اب آپ کے جسم پر صرف ہماری محبت کی مہر ہی لگی ہوتی، لیکن ہم تمہیں کسی زبردستی سے نہیں پانا چاہتے، ہم تمہیں محبت اور خلوص کے ساتھ عزت دینا چاہتے ہیں۔ اور عرفا، ایک بات یاد رکھنا، تم صرف اور صرف میری ہو، اور اب تمہیں میں تمہاری فیملی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
عرفا احمد کی اس شدت پن کو دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے، کیونکہ احمد اس کے قریب آ ہی رہا ہوتا ہے اور عرفا ڈر رہی ہوتی۔ احمد آمن سے دور رہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ احمد عرفا کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مزید قریب آ کر اسے کان میں کہنے لگتا ہے کہ میں جب بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ زبردستی کر رہا ہوں۔ حق ہے اب تم پر میرا، لیکن تم ہو کہ ابھی تک مجھے اپنے اوپر کوئی حق لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ابھی تک تم اس رشتے کو کچھ مانتی ہی نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، کچھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تم سے کتنی محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میری محبت کی قدر کرنی چاہیے عرفا۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ کتنی شدت سے تمہارے قریب آنے کے لیے تڑپ رہا ہوں اتنے دنوں سے، میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ عرفا یہ ساری چیزیں سن کے اتنا غصہ ہو جاتی ہے اور وہ احمد کو کہنے لگتی ہے کہ تمہیں مجھ سے قطعی محبت نہیں ہے، تم تو